أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. آیت نمبر 20 سے آج کا سبق ہے. قل آپ کہہ دیجئے انما ادعو میں تو پکارتا ہوں ربی صرف اپنے رب کو ولا اشرک بہ اور نہیں شریک ٹھہراتا اس کے ساتھ احدا کسی ایک کو بھی. قل آپ کہہ دیجئے انی لا املک میں طاقت نہیں رکھتا لکم تمہارے لیے ضررن کسی قسم کے نقصان پہنچانے کی ولا رشدا اور نہ ہی کسی قسم کی بھلائی کی. قل آپ کہہ دیجئے انی لن یجیرنی کوئی بھی نہیں بچا سکتا مجھ کو من اللہ اللہ سے احد کوئی ایک بھی مجھے اللہ سے بچا نہیں سکتا. ولن اجد اور نہ ہی میں خود پا سکتا ہوں من دونہ اس کے علاوہ ملتحدا کوئی جائے پناہ الا بلاغا من اللہ مگر صرف یہ پہنچانا ہے اللہ کی طرف سے ورسالاتہ اور اس کے پیغامات پہنچانے. ومن یعص اللہ اور جو نافرمانی کرے اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی فإن له نار جہنم اس کی آگ ہے دوزخ کی خالدین فیہا رہیں گے اس میں ہمیشہ ابدا ہمیشہ کے لیے. حتی یہاں تک کہ اذا رأوا جب وہ لوگ دیکھ لیں ما یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا فسیعلمون تو جان لیں گے من اضعف ناصرا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں وہ اقل عددا اور کس کی مجلس تعداد میں کم ہے. صدق اللہ العظیم. آپ کو آپ کے منصب رسالت کے بارے میں ہدایات دی گئی اور بتایا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر و شرک کے اس معاشرے میں توحید کا اعلان کیا تو وہ سب کے سب آپ کے مخالفت میں اکٹھے ہو گئے اور ایسے اکٹھے ہو گئے کہ لگتا تھا اب حملہ آور ہوں گے. لیکن آپ کو ہدایت کی گئی کہ ان لوگوں سے ڈرنے کی یا ان لوگوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ آپ کا اعلان یہ ہونا چاہیے انما ادعو ربی میں تو صرف تنہا ایک اکیلے اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ میں کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراتا. اس چیز کا جس کا وہ آپ سے مطالبہ کرتے تھے کچھ لوگ کہ ہم آپ کی بات مان لیں گے لیکن آپ اپنے اس دعوی توحید میں کوئی تبدیلی لے آئیں تھوڑی سی. تو آپ نے فرمایا کہ میرے اس دعوی توحید میں میری اس دعوت توحید میں تو کسی قسم کی کوئی کمی کی گنجائش نہیں ہے، ہاں اضافہ ہو سکتا ہے. اور شرک سے بیزاری کا اعلان کیا. پھر وہ لوگ مشرکین مکہ اپنی عادتوں سے مجبور تھے، جیسے آپ سے کہتے تھے اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں کہ قیامت آئے گی تم پکڑے جاؤ گے تمہارے ساتھ برا ہوگا، تو اگر تم اس سے ڈراتے ہو اور واقعی ہی سچے نبی ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو وہ عذاب ہم پہ لے آؤ. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کے دماغ میں یہ بات بٹھانے کے لیے کہ نبوت کے تقاضے کیا ہیں اور نبوت کے مناسب کیا چیزیں ہیں وہ باتیں بتا دی. ایک تو انسان کے دماغ میں یہ بات بٹھائی کہ جو نبی ہوتا ہے وہ کوئی بھی رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزشتہ انبیاء ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بتائی اور آپ ہی کی زبانی کہلوائی کہ لا املک لکم ضرا، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی کو نقصان پہنچا سکوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کو یہ پیغام پہنچایا کہ کوئی نبی اپنی مرضی سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی نبی اپنی مرضی سے کسی کی بھلائی کا ارادہ نہیں کر سکتا۔ ہر انسان بشمول انبیاء اپنے کاموں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے کے محتاج ہیں، اپنے کاموں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے محتاج ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، جو عذاب چاہتے ہو وہ عذاب تم پہ دنیا میں لے آؤں، یہ میرے اختیار میں نہیں۔ اگر چاہوں تو تمہیں کسی قسم کی بھلائیاں پہنچا دوں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی اس دعوے کی وجہ سے اس غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو جائے کہ جب انبیاء کے ہاتھ میں فائدہ نقصان نہیں تو ان کے نبی ہونے کی کیا ضرورت ہے، اس کو بھی اگلی آیات میں دور کر دیا۔ یہاں ارشاد فرمایا کہ میں کسی قسم کا فائدہ اور نقصان تمہیں نہیں دے سکتا، اور ساتھ میں اگر کہیں تمہاری یہ بیکار کی شرطیں مان لوں، جو کہ ماننا تو نہیں تھا لیکن بفرض محال اگر تمہاری یہ باتیں مان لوں تو لن یجیرنی من اللہ احد، مجھے اللہ سے پھر کوئی نہیں بچا سکے گا، کوئی مجھے اللہ سے بچا نہیں سکے گا، نہ کوئی مجھے بچانے آئے گا، اور نہ ہی اگر میں خود کوئی ٹھکانہ ڈھونڈنا چاہوں وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، مجھے اس رب کے سوا کہیں پہ کوئی جائے پناہ مل بھی نہیں سکتی۔ یہ شبہ انسان کے ذہن سے ختم کیا کہ ہر اللہ کے سوا کوئی بھی ہستی، وہ کتنے بھی بڑے مقام کی کیوں نہ ہو، اپنے ہر کام میں وہ خود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی اور اس کی رضامندی کی محتاج۔ لیکن اس سے کسی نبی، کسی رسول، کسی پیغمبر کی شان کو کم نہ سمجھ لیا جائے۔ ان کا کام تھا، فرمایا الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، میں جو دنیا میں آیا ہوں تو تمہیں اللہ کے پیغامات پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اور اس کے پیغامات تم تک پہنچا دوں، اللہ کے احکامات تم تک پہنچا دوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تم لوگوں کو فائدے اور نقصان پہنچانا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر اپنے پیغمبروں کی شان واضح کی کہ پیغمبروں کو جو دنیا میں بھیجا جاتا ہے، مبعوث کیا جاتا ہے، ان کا مقصد انسان اور اللہ کے درمیان رابطہ قائم کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جو پسند ہے اس کو فائدے دیے جائیں، جو ناپسند ہو، جو گناہگار ہو، خطا کار ہو، اس کو سزائیں دے۔ جزائیں اور سزائیں دینا، ہدایت اور گمراہی دینا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ پیغمبروں کے منصب نہیں ہے۔ اور ساتھ کہا کہ میں تو اللہ کے پیغام لایا ہوں، لیکن اگر کسی نے یعص اللہ کی نافرمانی کر دی، وہ پیغامات، وہ رسالت کا منصب جو میں لایا ہوں، اگر کسی نے اللہ کی اس میں نافرمانی کر دی، وَرَسُولَهُ، ہاں صرف اللہ کی نہیں، اس کے رسول کی بھی، اگر کسی نے نافرمانی کر دی، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، جہنم کی ایک ایسی آگ ہے ان کے لیے جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو پیغمبر کی شان کو کم نہ سمجھا جائے کہ اگر وہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے تو اس کے پیغمبر ہونے کا کیا فائدہ۔ بتایا کہ وہ پیغامات جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں ان کو ماننا اور اس نبی کی شان کو ماننا، وہ جو جس دور میں بھی آئے، یہ انسان پر لازم ہے۔ اگر وہ اس نبی کی شان کو نہیں مانے گا جو ان کے دور میں ہے، چاہے وہ انبیاء سابقین ہوں یا ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی انکار کرے گا تو فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ پھر اگلی آیت میں کفار و مشرکین کی ایک اور عادت، جب وہ دنیا میں دیکھتے تھے کہ اسلام لانے والے تعداد میں کم بھی ہیں اور اسلام لانے والوں میں سے زیادہ تر لوگ ان صحابہ کرام کے ہیں جو دنیاوی لحاظ سے غربت میں تھے، جن کے پاس پہننے کو لباس بھی مکمل نہیں، جن کے پاس رہنے کے لیے اعلیٰ عمدہ گھر نہیں، جن کے پاس دکھانے کے لیے اپنے عالی حسب اور نسب نہیں۔ اگرچہ بعد میں بہت سے سردار بھی اسلام قبول کر چکے، لیکن ابتدا کی بات تھی، اور ابتداء وہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے کہ جن کی بظاہر دنیاوی شان و شوکت اتنی نہیں تھی۔ تو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کا تانا مشرکین دیا کرتے تھے کہ تمہارے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو دیکھو کہ کیا یہ لوگ درجوں میں بہتر ہیں؟ ایکم احسن مقاما،
تم دیکھو کہ درجوں میں کون تم میں سے بہتر ہے اور تم میں سے کس کی مجلسیں عالی شان ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہماری مجلسیں عالی شان ہیں، ہمارے پاس سردار آتے ہیں، ہمارے پاس قبیلے کے بڑے لوگ آتے، ہمارے پاس شہروں کی ملکوں کی بادشاہیاں ہیں، اور تمہارے پاس اور تمہارے ساتھیوں کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کے انتظام، یہ دنیا میں نے کافروں کو بہت دے رکھی ہے، مومنین کو بہت نہیں دی. لیکن قیامت کے دن جب وہ دیکھیں گے ما یوعدون، جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ اگر نافرمانی میں رہے تو قیامت کے دن تمہارے لیے سختیاں ہیں، تو فَسَيَعْلَمُونَ، اس وقت ان کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں جس جتھے پر، جس گروہ پر، جس خاندان پر، جس قبیلے پر اکڑ دکھاتے تھے، آج وہ قیامت کے دن اضعف ناصرا دیکھیں گے کہ مددگار کس کے کمزور ہیں. یہ دنیا کے مددگار دنیا میں تو کفر و شرک میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ایک دوسرے سے بھاگیں گے اور ایک دوسرے پر الزامات لگائیں گے اور ایک دوسرے کو کہیں گے کہ اے اللہ اس کو سخت عذاب دے، کیونکہ اس کے کہنے پر ہم اس کے پیچھے چلتے تھے. اور اگر کسی انسان کی مدد کے لیے دنیا کے پہلے انسان سے دنیا کے آخری انسان تک سارے اکٹھے ہو جائیں، ساری مخلوقات اکٹھی ہو جائیں، دوسری طرف مددگار اللہ ہو، تو تب بھی یہ سب کے سب بیکار ہیں. تو اللہ نے فرمایا یہ لوگ جان لیں گے ان قریب کہ مددگار کس کے کمزور ہیں. وَأَقَلُّ عَدَدًا، تعداد کس کی کم ہے، تعداد کس کی کم ہے، مددگار کس کے کمزور ہیں. کون سی محفلیں ناکام رہی، کون سی محفلیں کامیاب ہو گئی، کون اپنی غربت میں بھی رب کو حاصل کر کے چلا گیا، کون اپنی امیری میں بھی ابو جہل کے ساتھ رہا. تو کہا یہ دنیا سزا اور جزا کی جگہ نہیں ہے، سزا اور جزا کی جگہ آگے آنے والی ہے، جس سے انسان کو پتہ چلے گا کہ اس نے جو زندگی گزاری کامیاب گزار کے آیا یا جو اس نے زندگی گزاری وہ ناکام گزار کے آیا. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر ناکامی سے خاص اپنے فضل و کرم سے ہی محفوظ رکھیں، اور ہمیں دنیا کے اندر ان کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور ان کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے جس سے وہ ناراض ہوتے ہیں. اللہ ہم سے ہمیشہ وہ کام لے جس سے اسلام کا نام روشن ہو، جس سے اسلام کی عزت بنتی ہو، جس چیز سے اسلام پر اور مسلمانوں پر انگلی اٹھتی ہو، ان کاموں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.